پار بیڑا لگائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اہل بیت کرام کی عظمت و شان، ان کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھنا مسلمانوں پر واجب ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے ہر فرد اور ہر شخص اور ہر شے سے ہمیں پیار ہے۔ دین اسلام نسبتوں کا دین ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث طیبہ کو دیکھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ مقدس ہستیوں سے نسبت رکھنے والی چیزیں اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوب ہیں اور مسلمانوں کی نظر میں بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات دیکھیں تو ہمارے سامنے ایسی بیسیوں مثالیں موجود ہیں کہ جن میں نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا یا اس میں اضافہ کر دیا۔ جیسے قرآن مجید میں تابوت سکینہ کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے چند الفاظ کے اوپر میں کلام کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک تابوت کے بارے میں فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم، اس تابوت میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے، اطمینان ہے۔ وہ تابوت سکینہ کیا تھا اور بنی اسرائیل اس کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ جب کسی مشکل میں پڑتے یا میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے تو اس تابوت کو اپنے سامنے رکھتے اور اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا اور اس تابوت کی برکت سے انہیں سکینہ، اطمینان اور فتح عطا فرماتا تھا۔ اب وہ تابوت سکینہ کیا ہے کہ جس کے بارے میں فرماتا ہے فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے، اطمینان ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت میں ہی بیان فرمایا گیا ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کی معزز نشانیاں موجود تھیں، معزز جو ہے وہ چیزیں موجود تھیں۔ تو نسبت والی چیزیں موجود تھیں تو وہ ایک عام سا تابوت بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ تھا اور لوگوں کے لیے اتنا برکتوں والا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑا مشہور مقام ہمارے سامنے ہے کہ صفا اور مروہ دین اسلام میں اللہ کی نشانیاں شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کی نشانی ہونا یہ بڑی عظیم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے بارے میں فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تو اب اللہ کی نشانیوں کی تعظیم یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے، اس سے دلوں کو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ نشانیاں کیا ہیں، بہت سی ہیں، اس میں صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو عظیم نشانیاں ہیں۔ اور صفا مروہ کیا ہے، مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں کہ جن پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم لگے تھے، جن میں وہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف جاتی تھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں۔ تو چونکہ وہاں پر انہوں نے یہ چہل قدمی کی تھی اور وہاں پر انہوں نے یہ دوڑ لگائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانیوں میں شامل فرما لیا۔
اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو مقام ابراہیم کا نام دیا، اور مقام ابراہیم کا نام دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جگہ کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لو، کہ جب نماز پڑھو، جیسے طواف کے بعد نماز پڑھتے ہیں تو حکم کیا ہے کہ خانہ کعبہ اور نمازی کے درمیان میں یہ مقام ابراہیم آئے گیا۔ اس مقام ابراہیم کی بھی تعظیم ہے کہ اسے بطور خاص مصلی بنانے کا فرمایا گیا۔ تو اب مقام ابراہیم کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے لگنے کی جگہ، اور آپ کے مبارک قدموں کے نشانات آج بھی اس پتھر پر موجود ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور بڑی واضح سی مثال کہ مسجد نبوی شریف کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اب آپ غور کریں کہ مسجد نبوی شریف میں ایسی کیا خصوصیت ہے؟ مسجد ہونے کے اعتبار سے وہ بھی مسجد ہی ہے۔ جیسے وہاں پر اذانیں ہوتی ہیں، دنیا میں ہر جگہ اذانیں ہوتی ہیں۔ جیسے وہاں پر جماعت ہوتی ہے، دنیا میں ہر جگہ جماعت ہوتی ہے۔ جیسے وہاں پر عبادات ادا کی جاتی ہیں، دنیا میں ہر جگہ عبادتیں ہی ادا کی جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ اس مسجد کی نسبت ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ثواب کو 50,000 گنا بڑھا دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ وہی بات جو میں نے عرض کی کہ اسلام نسبتوں کا دین ہے، کہ نسبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اشیاء کو اور مقامات کو اور افراد کو مرتبوں والا اور مقام والا بنا دیتا ہے۔ تو یہ اشیاء کی بات تھی۔ اب اس کے بعد آئیں شخصیات کے اعتبار سے، نسبت والی شخصیات کا مقام و مرتبہ یہ بھی اسلام کے اندر دوسروں سے ممتاز ہے۔ جیسے اس کی بہت بڑی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذوات مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو مرتبہ عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ پوری امت میں جن افراد کا مرتبہ سب سے بلند ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام کے بعد جن ہستیوں کا مرتبہ تمام قطبوں سے، غوثوں سے، مجتہدین سے اور بڑے بڑے اولیاء سے بھی بلند و بالا ہے، وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام کہ جنہیں نسبت حاصل ہے صحبت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ نے اچھائی کا، بھلائی کا وعدہ فرما لیا، یعنی صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے والذین معہ، کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھی ہیں یا آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ورنہ جو اور اوصاف ہیں اور جو اور چیزیں ہیں وہ تو اور بھی امت کے اندر پائی جاتی، خواہ وہ اشداء علی الکفار ہو کہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا تم انہیں دیکھو گے رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر، تم انہیں دیکھو گے اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہوں گے، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کے نشانات ہوں گے۔ یہ نشانیاں قرآن مجید میں صحابہ کرام کی بیان فرمائی، لیکن یہ جو اعمال ہیں، کافروں پہ سخت ہونا، آپس میں نرم ہونا، رکوع اور سجدے کی کثرت کرنا، اللہ کی رضا کے طلبگار ہونا اور خدا کے فضل کے متلاشی ہونا اور چہروں پر عبادت کے انوار کا ظاہر ہونا، تو یہ تو امت میں جو بھی یہ عمل کرے گا
اس پر یہ اوصاف صادق آئیں گے، لیکن کیا ان اوصاف کے صادق ہونے کی وجہ سے ان کا مرتبہ صحابہ کے برابر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ وہ جو وصف ہے والذین معہ، کہ یہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے، یہ والا وصف جو ہے یہ کسی اور کے اندر نہیں پایا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ اور نسبتوں والا ایک اور شخصیات کا جو ایک گروہ بنتا ہے وہ ہے ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں جو مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نسبت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اسی لیے جب ہم ازواج مطہرات کا نام لیتے ہیں تو ہم لفظ ساتھ میں استعمال کرتے ہیں ام المؤمنین، جیسے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ ام المؤمنین کیا ہے؟ مومنوں کی ماں۔ اب یہ مومنوں کی ماں ہونے کا جو مرتبہ ملا ہے یہ کیوں ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے۔ تو ازواج مطہرات کو نسبت ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کا مقام و مرتبہ منفرد ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ اور زیادہ وضاحت سے اس کو بیان فرمایا، فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ فرمایا اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام و مرتبہ ان سے بلند ہے، تم ان سے منفرد ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری شان ان سے بلند کی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ازواج مطہرات کو جو نسبت تھی اس نسبت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ تھی ازواج کی نسبت، اشیاء کی نسبت، صحابہ کی نسبت، ازواج مطہرات کی نسبت۔ اب آئے اولاد کی نسبت، کہ اولاد ہونے کی نسبت جو ہے یہ بھی بذات خود اپنے اندر بڑی عظمت رکھتی ہے، اور اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اور اس کے درمیان کی جتنی ان لوگوں کی تعداد اور افراد تھے، ان سب کو کیا کہہ کے مخاطب کیا؟ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا گیا بنی اسرائیل، خطاب کیا تو بھی فرمایا یا بنی اسرائیل، اس سے ہٹ کر بیان کیا تو بھی لفظ ہے بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کیا ہے؟ بنی کا مطلب ہے بیٹے، ابنون کی جمع ہے بنون، بنین، اور یہ اس کے اعتبار سے ہے، تو بنی کا مطلب بیٹے، اور اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھتیجے۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کا لقب تھا اسرائیل۔ اب جتنی بھی قوم موسیٰ ہے، قوم عیسیٰ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے یہ جو درمیان کے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل کیا دیا کہ اے یعقوب کے بیٹو، اے اسرائیل کے بیٹو، اے یعقوب کے بیٹو۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان لوگوں کی اس نسبت کے ساتھ ہی ان کا تذکرہ فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونا یہ خود باعث شرف تھا، یہ خود باعث شرف تھا۔ اور اب آپ غور کریں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونا یہ باعث شرف ہے، تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہونا کتنا بڑا باعث شرف ہوگا۔ اور یہ جو خاندانی قرابت داری ہے اور یہ جو خاندانی نسبتیں ہیں، ان کی وجہ سے جو مقام و مرتبہ ہے اس کے بارے میں حدیث مبارک ہے کہ بے شک اللہ نے
اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو منتخب کر لیا، اور کنانہ سے قریش کو منتخب کر لیا، اور قریش سے بنی ہاشم کو منتخب کر لیا، اور بنی ہاشم سے مجھے چن لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قبیلوں کی جو تقسیم ہوتی گئی تو اس میں اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتا گیا، اور جو سب سے منتخب ہستی ہوئی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی منتخب ہستی ہوئی تو اب جو آپ کی اولاد پاک ہے اور جو آپ سے نسبت ولدیت رکھنے والے ہیں، تو اب ان کا جو انتخاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا بلند ہے۔ اب بطور خاص جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد پاک ہے، جو ذریت طاہرہ ہے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دے۔ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں کہ یہ جو آیات ہیں اول آخر اس کے پیچھے ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے تو وہ بھی یہاں شامل ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں مولا علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بطور خاص شامل فرمایا۔ آگے وہ حدیث آ رہی۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو اولاد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد پاک ہے، جو ان کو اولاد کی نسبت حاصل ہے، اس نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف ستھرا بنا دے۔ حدیث مبارک کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلق نسبی اور تعلق سحری، یعنی جو ازواج مطہرات کے اعتبار سے بنتا ہے، اس کے حوالے سے بیان فرمایا۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس آیت سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی نسب باقی نہیں رہیں گے، یہ فلاں برادری سے ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں گوٹھ ہے، اور اس کا تعلق جناب فلاں لڑی کے ساتھ ہے۔ قیامت کے دن یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، فرمایا تو جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن لوگوں کے درمیان نہ نسب باقی رہیں گے اور نہ آپس کی پوچھ گچھ، نہ وہ آپس میں بات کر سکیں گے اور نہ ان کے نسب باقی رہیں گے کہ بھائی بھائی کے جناب بازو کے ساتھ بازو ملا کے چل رہا ہو، باپ اپنی اولاد کو لے کے آ رہا ہو، ایسا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یعنی اس کا جو نفع ہے وہ باقی نہیں رہے گا، ویسے تو باپ باپ ہی ہوگا، بیٹا بیٹا ہی ہوگا، لیکن جو اس کا نفع ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن جو نسب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس کے فوائد اور اس کی برکتیں یہ میدان قیامت میں بھی باقی ہوں گی۔ یہ جو نسب کا نفع اور نسب سے انتفاع ہے یہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، فرمایا قیامت کے دن ہر واسطہ اور ہر نسبی تعلق ختم ہو جائے گا، ہر واسطہ اور ہر نسبی تعلق ختم ہو جائے گا، البتہ میرا واسطہ اور میرا نسبی تعلق قائم رہے گا۔ تو جو سادات کرام ہیں، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک ہے، جو ان کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ہے وہ باقی رہے گا۔ اور سبب کیا ہے؟ سبب کی ایک اعلیٰ صورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور ازواج مطہرات کے ذریعے جو رشتہ ہے وہ، تو گویا جو ازواج مطہرات کا رشتہ ہے وہ بھی میدان قیامت میں باقی رہے گا۔ اچھا، اب اہل بیت کا ایک لفظ ویسے تو چونکہ بطور خاص یہاں پر حسنین کریمین اور حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنا مقصود ہے، لیکن ایک علمی بات کے اعتبار سے عرض کروں کہ اہل بیت کا جو اطلاق ہے وہ صرف انہی چار ہستیوں پہ نہیں ہے۔ اہل بیت کے لفظ کا دائرہ وسیع ہے۔ اہل بیت میں جیسے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما شامل ہیں،
جیسے حضرت فاطمہ اور دیگر نبی پاک علیہ السلام کی جو شہزادیاں ہیں وہ شامل ہیں، اسی طرح اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے جو چچا ہیں اور جو چچا کے بیٹے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو اہل بیت کے لفظ کا دائرہ وسیع ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھیاں یہ بھی شامل ہیں۔ چچا ہو گئے حضرت حمزہ عباس، بیٹیاں ہیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین، اور پھوپھی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ازواج مطہرات میں جتنی ہیں، اسی طرح بنو ہاشم، یہ سب کے سب نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہیں کہ یہ سب وہ ہیں کہ جن پہ صدقہ حرام ہے، یعنی کہ جن کو صدقہ واجبہ دینا اور جن کا صدقہ واجبہ لینا اور کھانا حرام ہے۔ چنانچہ اس کی صریح حدیث ہے مسلم شریف میں کہ حضرت عبد المطلب بن ربیعہ نبی پاک علیہ السلام کے کزن کے بیٹے تھے یہ، اور نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کے بیٹے فضل نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ ہمیں مال صدقہ پر عامل بنا دیں تاکہ ہم اس سے اپنی شادی کی تیاری کر سکیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اب ان دونوں کو کیا فرمایا، حالانکہ ایک چچا کے بیٹے ہیں اور ایک کزن کے بیٹے ہیں، آپ نے فرمایا ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد انما ہی اوساخ الناس۔ مسلم شریف کے الفاظ ہے یہ، فرمایا کہ بے شک آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، یعنی حضرت عباس کے بیٹے سے فرمایا اور دوسری طرف اپنے کزن کے بیٹے سے فرمایا کہ ان کے لیے یہ آل محمد ہیں، ان کے لیے صدقہ حلال نہیں، یہ تو لوگوں کے مال کا میل کچیل ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ان ہستیوں میں یہ جو اہل بیت کا لفظ ہے ان میں یہ حضرات بھی شامل ہیں۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود ایک اور بات بڑی واضح ہے کہ اہل بیت کے اطلاق میں اور اس لفظ کے اندر یہ سب حضرات شامل ہیں جو بنو ہاشم کے اہل ایمان تھے، لیکن جو مقام و مرتبہ پنجتن پاک کا ہے، پنجتن پاک میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم بھی شامل ہیں، آپ کا تو مقام و مرتبہ وراء الورا ہے، لیکن جو باقی چار ہستیاں ہیں ان کی جو تخصیص اور خصوصیت ہے وہ جدا گانا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک مقام و مرتبے کے اعتبار سے تو بڑا واضح عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے افضل صدیق اکبر، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ لیکن اس سے ہٹ کر ان ہستیوں کی ایک تخصیص ضرور ہے، جزوی فضائل ایسے ضرور ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی نسبت خاصہ ان کو ضرور حاصل ہے، ان کے فضائل میں جدا گانا جو روایات ہیں وہ ضرور موجود ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے ان کی جو شان پر جدا گانا استدلال ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو ان کی جو تخصیص ہے وہ جدا گانا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ اے حبیب تم فرما دو آؤ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور اپنی عورتوں کے طور پہ کسے بلایا تھا؟ الفاظ کیا ہے؟ فرمایا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا و فاطمۃ و حسنا و حسینا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بلایا، اور الفاظ یہ بیان فرمائے مسلم شریف کے، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اہل ہیں، یعنی یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اچھا، دوسری حدیث مبارک سنیے، دوسری حدیث مبارک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، فرمایا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، نبی پاک علیہ السلام ایک دن صبح کے وقت نکلے، تشریف لائے، باہر نکلے، اور سیاہ رنگ کی ایک چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی۔ فجاء الحسن بن علی
فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ کہ حضرت حسن آئے تو سرکار نے اپنی چادر میں ان کو داخل کر لیا، پھر اس کے بعد حسین آئے تو وہ بھی ساتھ میں داخل ہو گئے، پھر حضرت فاطمہ آئیں تو ان کو بھی سرکار نے چادر میں داخل کر لیا، پھر حضرت علی آئے تو سرکار نے ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا، اور ان کو چادر میں داخل کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت اللہ تو تم سے ناپاکی دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں خوب پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے وہ جو پنجتن پاک کی تخصیص کی جاتی ہے اور جو ان چار ہستیوں کی تخصیص کی جاتی ہے۔ پھر ان میں ان سب کے ساتھ محبت کرنے کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے محبت کرو کیونکہ صبح و شام تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ خدا سے محبت اس کی نعمتوں کی وجہ سے، سرکار سے محبت خدا کی وجہ سے، اہل بیت سے محبت سرکار کی وجہ سے۔ یہ ترمذی شریف کا صریح فرمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اور اسی طرح غدیر خم کے موقع پہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ فرمایا کہ اے لوگو میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ تو بار بار فرمایا کہ اہل بیت کے معاملے میں میرا لحاظ کرنا، میری اولاد کے بارے میں، میرے گھر والوں کے بارے میں میرا لحاظ کرنا۔ اور اہل بیت میں جو بڑی نمایاں ہستی وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو چیرا اور جان کو پیدا کیا، یعنی خدا کی قسم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہ رکھے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہ رکھے گا مگر منافق، یعنی مومن ہوگا تو تم سے محبت کرے گا اور تم سے بغض رکھے گا تو منافق ہوگا۔ تو یہ ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک۔ اور اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رشتہ دار ہیں یہ میرے نزدیک میرے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہیں، مجھے حضور کے رشتہ داروں سے زیادہ پیار ہے بنسبت اپنے رشتہ داروں کے۔ میں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کروں، اس سے بڑھ کر مجھے یہ پیارا ہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کروں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مبارک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا تھا، اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ وہ مجھے سلام کرے۔ فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی کہ وہ میری بارگاہ میں سلام پیش کرے، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور اس کے ساتھ اس نے اجازت مانگی کہ یہ مجھے بشارت دے، کیا بشارت دے؟ بِأَنَّ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ مجھے بشارت یہ دے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین ہستیاں تھیں کہ جنہیں ہم اہل بیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جن کی محبت کو ہم اپنے لیے بخشش کا اور نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت میں ہماری زندگی گزرے، اسی محبت میں ہمیں موت آئے، اور اسی محبت کے ساتھ ہم قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں ان کے گروہ میں حاضر ہوں، پیش ہوں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پار بیڑا لگائے آل رسول،
ڈوبے بجرے ترائے آل رسول